آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ الرحمان عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا. جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کا، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت. رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک.
رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مالک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن، نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطاف، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دراحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، دراحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ سپردم بے تو مایہ خیش را
تو دانی حساب کم و بیشرا، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے، تین بنیادی قسم کے صبر۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر، حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو، مئی اور جون کا روزہ ہو، یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر۔ اللہ آپ کہیں گے ہوئے سوات کا غان، صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا ہے، اتنا یخ ہے، لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو، اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ بات دوسری ہو، لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل۔ تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، تمام احکام جو ہے شریعت کا ان پر عمل کرنا۔ اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا ہو، فجر کے قریب آ کر کچھ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہو صبح کی۔ اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تم صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری۔ یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے، بہرحال فجر ہو گیا ہے، اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی، ایک سخت گرمی کا موسم ہو، حبس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں، اٹھنا ہے، نماز کا نماز فرض ہے۔ تو الصبر علی الطاعہ۔ دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا صبر۔ کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا، یہ ہے صبر عن المعصیہ، وہ ہے صبر علی الاطاعہ، اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں، کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو، کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا ہو، روکنا، تھامنا، بند لگا دینا آگے۔ تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء، آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر، اور صبر عن الطبع، یہ صبر علی البلاء جو ہے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا، ابتلاء، آزمائش، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے، جان دینا پڑے، مال دینا ہے، یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی، آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ جی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کوئی خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیا، کیونکہ ایک آزمائش آ گئی۔ تو صبر علی البلاء، اب اس کے دو حصے ہیں جو میں نے بیان کیے، ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا، یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو۔ وربل ایذا، پاگل ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اوندھی ہو گئی، تم کسی برے، کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گئے، کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا، شیطان۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے، اور ایک یہ کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے، اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے، اپنی جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ لالچ دیا، دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بادشاہ، دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے، ہم اس سے شادی کریں، تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تمہارے بتوں کو برا لگے، یہ نہ کہو یہ بات۔ اب یہ تباہ ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا، ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ، لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو برداشت۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے، تو اب دارالخلافہ سے
ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کے یہ خلیفہ نے آپ کو. اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں، یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر اس سے رکنا بہت مشکل. تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی. صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ. نمبر 3 صبر علی البلاء علی الابتلاء، اس کی 2 قسمیں. صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر. اور پھر صبر عن الطمع، ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں آپ کو یہ صبر. اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے. تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی. صحیح طریق ترجمہ ہے یاد دہانی. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کی مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا. ایک ہے یاد دہانی، اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا، یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا. اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے. ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکین ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی. البتہ ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے. ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں. ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح. جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا. یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی. لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے. اب ان کے اعمال کی شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطو كما يسطو الحديد اذا اصابه الماء. ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چلو کرتے ہیں. تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. 2 کام کرو کثرت سے. موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ. اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے. فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک. بایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے. بایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ کا. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی اب جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ. یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ،
इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुजूर। जो कुछ हो रहा है किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीउ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूँ एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का। कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहाँ का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ? किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब कि देखो, अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीफ कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने। ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरे कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है। इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये है। जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है कलमा है, ये कलमा सोम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए इस पर, कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग जानते हैं? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है, न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे, पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीसाई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज़्न से। खाना भूख मिटा देता है,
भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज़्न रब में। देखिए यही यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे कि गर्दो गुबार का तूफान। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया है। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए। और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा, ऐ मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हमको पकड़े गए। कुरान मजीद में तो यहाँ वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तों गरीबान हो गए मूसा के साथ। मूसा हमें यहाँ मरवाया लाकर, इससे तो हम वहीं बेहतर थे। वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, मूसा हमको पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है, कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहाँ रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है, तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलो ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहाँ रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाता है। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया ये है कि भारी भारी नज़्मों पर और कसीदों पर भारी, तवील तरीन नज़्में और कसीदे हों उन पर भारी। हिम्मते अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राजू अब, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सेंचने वाली है। सानिये इस्लामो गारो बदरो कब, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर की बात है, सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं, दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहाँ ये चलता है इख्तिलाफ, हजरत अली पहले है कि हजरत अबू बकर पहले है, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर कायम की है उलमा ने और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले, उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है। आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले है, हर एक के लिए अव्वलियत है। और वाकया ये है कि अगर ज़मानी एतबार से तयन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? वो खदीजा का है। जब कहा है कि खशीतो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? वो सिद्दीक़तुल कुबरा है। सिद्दीक़ात जो है खवातीन, उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और सिद्दीक जो मर्द है उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन सिद्दीकात में चोटी। जब हुजूर ने फरमाया खशीतो अला नफ्सी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। ये यकीन है उस खातून के अंदर। खैर वो एक अलग बात हो जाएगी। मेरे दिल पर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा। बहरहाल इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं, हिम्मते किश्ते उम्मत राचू अब्र, सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र। इस्लाम में हुजूर के बाद पहले कौन? अबू बकर। गार में हुजूर के साथ कौन?
ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گردن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی یہاں چاہے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں، وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے گا۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سین نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔